حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو زہرا کا نام دیا گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے نور عظمت سے خلق کیا۔ جب ان کا نور چمکا تو زمین و آسمان روشن ہو گئے، فرشتوں کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ فرشتوں نے خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے کہا، اے ہمارے خدا، اے ہمارے آقا، یہ کیسا نور ہے۔ اس وقت خداوند متعال نے ان پر وحی نازل فرمائی، یہ نور میرے نور سے ہے، میں نے اسے آسمان میں مستقر کیا، اسے اپنی عظمت سے خلق کیا۔ میں اس نور کو انبیاء میں سے ایک نبی کے صلب سے نکالوں گا کہ ایسے تمام انبیاء پر فضیلت دوں گا۔ میں اس نور سے ایک گروہ کو وجود بخشوں گا جو میرے امر کے لیے قیام کرے گا اور میری مخلوق کو میری طرف رہنمائی کرے گا۔ میں اس گروہ کو زمین پر اپنا جانشین قرار دوں گا۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتوں نے خداوند تعالیٰ سے درخواست کرتے ہوئے کہا، اے ہمارے خدا اور ہمارے مالک، ہمیں آگاہ کر کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا حق مہر کس قدر تھا، تاکہ ہم جان سکیں اور ہمارے اوپر واضح ہو جائے کہ وہ آپ کے نزدیک بہترین مخلوق ہے۔ خداوند عالم نے وحی فرمائی، اے میرے فرشتوں اور میرے آسمان پر رہنے والوں، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ فاطمہ دختر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق مہر آدھی دنیا ہے۔ عبد المالک نوفلی اپنے والد اور اپنے جد سے نقل کرتے ہیں، ایک دن میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت اقدس میں شرف یاب ہوا۔ انہوں نے سلام کرنے میں پہل کی اور فرمایا، کیا ہوا ہے کہ صبح کے وقت آئے ہو؟ میں نے عرض کی، طلب برکت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ انہوں نے فرمایا، میرے پدر بزرگوار نے مجھے خبر دی ہے، جو کوئی بھی میرے اوپر 3 دن سلام بھیجے گا، خداوند متعال بہشت اس پر واجب کر دے گا۔ میں نے عرض کی، کیا یہ سلام آپ کے پدر بزرگوار اور آپ کی حیات میں ہو یا دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی؟ آپ نے فرمایا، ہماری حیات اور وفات پر، دونوں صورتوں میں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے اجداد کرام سے نقل کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک حضرت فاطمہ روز قیامت ان لوگوں کی شفاعت کریں گی جو ان سے محبت اور ان کی پیروی کرتے ہیں، اور ان کی اولاد سے محبت کرتے ہیں اور ان کی پیروی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی ان کے بارے میں ان کی شفاعت قبول کرے گا اور ان کے بزرگوار کی شفاعت کے سبب انہیں بہشت میں داخل کرے گا۔ مؤلف کہتا ہے، میں نے یہ حدیث شریف ایک پرانے خطی نسخے سے نقل کی ہے، شاید وہ خطی نسخہ 300 سال یا اس سے بھی پہلے کا ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ بی بی دو عالم فاطمہ سلام اللہ علیہا عرض کریں گی، اے میرے معبود، میرے مولا، میری اولاد اور میرے شیعہ اور میری اولاد کے شیعہ، میرے محب اور میری اولاد کے محب۔ اس وقت خدا کی طرف سے ندا آئے گی کہ فاطمہ کی اولاد اور شیعہ کہاں ہیں؟ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، جب حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوئی تو خداوند متعال نے ایک فرشتے پر وحی فرمائی کہ حضرت محمد کی زبان مبارک پر کلمہ فاطمہ جاری کریں۔ اسی وجہ سے ان بزرگوار نے ان کا نام فاطمہ رکھا اور فرمایا، میں نے آپ کا دودھ علم کے ذریعے چھڑوایا اور پلیدگی کو آپ سے دور رکھا۔ مطلب کچھ یوں ہے کہ جب بچے کا دودھ چھڑوانا چاہتے ہیں تو دودھ کی جگہ ایک مخصوص چیز بچے کو دی جاتی ہے، اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی وہ غذا علم تھا۔ اس کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ نے عہد و پیمان کے روز انہیں علم و دانش کے ساتھ مکرون کیا اور ناپاکی سے دور رکھا۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ میرے پدر بزرگوار نے مجھے فرمایا، اے فاطمہ، جو کوئی بھی آپ پر درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے اور اسے بہشت میں میرے ساتھ جگہ دے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
بہشت میں داخل ہونے والی سب سے پہلی شخصیت حضرت فاطمہ زہرا کی ہے۔ اس امت میں اس کا مقام و مرتبہ وہی ہے جو مریم بنت عمران کا بنی اسرائیل میں ہے۔ عبداللہ ابن حسن اپنے پدر بزرگوار اور اجداد سے نقل کرتے ہیں، جب فاطمہ زہرا کی زندگی کے آخری لمحات تھے، آپ نے جان کنی کی حالت میں ایک دفعہ تیز نگاہ سے دیکھا اور فرمایا، سلام ہو جبرائیل پر، سلام ہو رسول خدا پر، اے میرے معبود مجھے اپنے رسول کے ساتھ محشور فرما، اے میرے معبود مجھے اپنے بہشت، اپنے جوار اور اپنے گھر جو کہ دارالسلام ہے میں جگہ عطا فرما۔ پھر فرمایا، کیا جو کچھ میں دیکھ رہی ہوں آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں؟ پوچھا گیا، آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ آپ نے فرمایا، یہ اہل آسمان کا گروہ ہے، یہ جبرائیل ہے اور یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں، میری بیٹی آ جاؤ، جو کچھ سامنے ہے وہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ علی ابن زید کہتے ہیں، جب حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی رحلت کا وقت نزدیک ہوا تو انہوں نے جبرائیل اور رسول خدا کو سلام کیا۔ اسی طرح سے ملک الموت کو بھی سلام کیا۔ جو لوگ وہاں پر حاضر تھے انہوں نے فرشتوں کی جنبش کی آوازیں سنی اور اس نورانی اور دل نشین محفل میں عطر کی خوشبو سونگی۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طولانی حدیث کے ضمن میں فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ایک گروہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر مقرر کیا ہے، جو سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں طرف سے ان کی حفاظت کرتا ہے۔ وہ فرشتے ان کی زندگی اور موت کے بعد قبر میں ان کے ہمراہ ہوں گے۔ وہ ان پر، ان کے پدر بزرگوار، شوہر نامدار اور اولاد ابرار پر درود و سلام بھیجیں گے۔ بس جس کسی نے میری وفات کے بعد میری زیارت کی گویا اس نے میری زندگی میں زیارت کی ہے۔ جس کسی نے فاطمہ کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی۔ جس کسی نے حضرت علی کی زیارت کی گویا اس نے فاطمہ کی زیارت کی، اور جس کسی نے دونوں بزرگ ہستیوں کی زیارت ہو گئی گویا کہ اس نے خود ان کی زیارت کی۔ امام علی رضا علیہ السلام اپنے اجداد اطہار سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، ایک دن حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے مجھے فرمایا، میں رسول خدا کے نزدیک آپ سے محبوب تر ہوں۔ میں نے کہا، نہیں، میں محبوب تر ہوں۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، نہیں بلکہ میں محبوب تر ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، میں محبوب تر ہوں۔ جب یہ خدا کے افضل ترین بندے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک محبوب تر ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے، اسی دوران رسول خدا ان کی نورانی محفل میں تشریف لائے اور پوچھا، اے میری بیٹی کس بارے میں گفتگو ہو رہی ہے؟ ہم نے سارا واقعہ رسول خدا کے سامنے بیان کیا۔ واقعہ سننے کے بعد آپ نے اپنی دختر گرامی کو بوسہ دیا، علی کو اپنی آغوش میں لیا اور دونوں آنکھوں کے درمیان چوما۔ پھر امام حسن اور امام کو اپنی دائیں ران پر اور امام حسین کو اپنی بائیں ٹانگ پر بٹھایا اور انہیں بوسے دیے۔ اس کے بعد فرمایا، آپ دنیا و آخرت میں میرے عزیز ہیں۔ جو آپ کو دوست رکھتا ہے اس نے خدا کو دوست رکھا۔ جو کوئی آپ کے ساتھ دشمنی کے لیے اٹھا وہ خدا کے ساتھ دشمنی کے لیے کھڑا ہوا۔ آپ مجھ سے ہیں اور میں آپ سے ہوں، مجھے اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، دنیا میں آپ سے کوئی بندہ فرما بردار نہیں۔ عمران بن حسین کہتے ہیں، میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا کہ حضرت فاطمہ زہرا تشریف لائیں، جبکہ اس وقت آپ کمسن تھیں۔ شدت بھوک سے ان کے چہرے کا رنگ دگرگوں تھا۔ رسول خدا نے ان سے فرمایا، میرے پاس آؤ۔ فاطمہ زہرا اپنے والد گرامی کے پاس تشریف لے گئیں۔ آپ نے اپنا دست مبارک بلند کیا اور سینے پر رکھتے ہوئے فرمایا، اے میرے معبود جو بھوکوں کا پیٹ بھرتے ہو اور متواضع لوگوں کو بلند مرتبہ عطا کرتے ہو، محمد کی بیٹی فاطمہ کو بھوکا نہ رکھ۔ عمران کہتے ہیں، جو ہی پیغمبر خدا نے یہ دعا ختم کی تو کیا دیکھتا ہوں، فاطمہ زہرا کے چہرے پر خون کی گردش شروع ہو گئی، جو چہرے کی زردی پر غالب آ گئی اور آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، اس دعا کے بعد میں کبھی بھی بھوکی نہیں رہی ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
روز قیامت میری بیٹی فاطمہ اس حالت میں محشور ہوگی کہ اس کے بیٹے امام حسین کا خون آلود لباس اس کے ہمراہ ہوگا۔ اس وقت عرش کے ایک پائے کو پکڑ کر کہے گی، پروردگار، میرے اور میرے بیٹے کے قاتل کے درمیان حکم انصاف کر۔ رسول خدا نے فرمایا، رب کعبہ کی قسم، خدا تعالیٰ میری بیٹی کے حق کا فیصلہ کرے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے سلیمان، جو کوئی بھی میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ بہشت میں ہوگا، اور جو کوئی بھی اس کے ساتھ دشمنی کرے گا وہ جہنم میں ہوگا۔ اے سلیمان، فاطمہ سے محبت 100 مقامات پر نفع بخش ہوگی۔ ان میں سے آسان تر مقامات موت، قبر، میزان، محشر، صراط اور حساب و کتاب کا مقام ہے۔ جس سے میری بیٹی فاطمہ راضی ہوگی میں بھی اس سے راضی ہوں گا، اور جس سے میں راضی ہوں گا اس پر اللہ تعالیٰ راضی ہوگا۔ جس پر فاطمہ غضبناک ہوگی میں بھی اس پر غضبناک ہوں گا، اور جس پر میں غضبناک ہوا اس پر خدا بھی غضبناک ہوگا۔ اے سلمان، ہلاکت و بربادی ہو اس شخص کے لیے جو اس کے بیٹیوں اور شیعوں پر ظلم و ستم کرے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے پدر بزرگوار سے نقل کرتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب روز قیامت ہوگا تو عرش سے منادی ندا دے گا، اے مخلوق خدا، اپنی آنکھیں بند کر لو تاکہ حبیب خدا کی بیٹی اپنے محل کی طرف چلی جائے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اپنے قصر کی طرف روانہ ہوں گی۔ بی بی نے 2 سبز رنگ کی چادریں اوڑھی ہوں گی اور ان کے ارد گرد 70,000 حوریں ہوں گی۔ جب حضرت زہرا اپنے محل کے دروازے پر پہنچیں گی تو دیکھیں گی کہ امام حسن علیہ السلام کھڑے ہیں اور امام حسین علیہ السلام محو خواب ہیں، جبکہ ان کے تن پر سر نہیں۔ بی بی دو عالم امام حسن علیہ السلام سے فرمائیں گی، یہ کون ہے؟ امام جواب دیں گے، یہ میرے بھائی حسین ہیں کہ جنہیں آپ کے باپ کی امت نے قتل کیا اور سر تن سے جدا کر دیا۔ اس وقت خدا کی طرف سے خطاب ہو گیا، دختر حبیب خدا، بے شک یہ ظلم و ستم تیرے باپ کی امت نے کیا ہے، اس لیے میں تمہیں دکھا رہا ہوں کہ میں تم سے ایسا اظہار افسوس کروں اور تمہیں ایسی تسلیت کہوں جو میں نے اپنے ہاں ذخیرہ کر رکھی ہے۔ البتہ میں نے آپ سے تسلیت کرنے کو یوں قرار دیا ہے کہ آج میں اس وقت تک کسی سے حساب کتاب نہیں لوں گا جب تک آپ کی اولاد، آپ کے شیعہ اور وہ لوگ جو آپ کے شیعہ نہیں ہیں لیکن آپ کی خدمت اور آپ سے نیکی کرتے رہے بہشت میں داخل نہ ہو جائیں۔ اس وقت میری بیٹی اپنی اولاد، اپنے شیعوں اور ان لوگوں کو جو شیعہ نہیں تھے لیکن ان کے ساتھ اچھائی کرتے رہے، سب کو اپنے ہمراہ لے کر بہشت میں داخل ہوں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انہیں قیامت کا بڑے سے بڑا ہولناک منظر بھی رنجیدہ نہ کر سکے گا اور اپنی حسب خواہش نعمتوں میں ہمیشہ ہمیشہ آرام سے رہیں گے۔ خدا کی قسم، ان افراد سے مراد فاطمہ زہرا، ان کی اولاد، ان کے شیعہ اور وہ لوگ ہیں جو شیعہ تو نہیں لیکن ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں اور ان کی خدمت کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نقل کرتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، کیا تم جانتے ہو فاطمہ کو کیسے خلق کیا گیا؟ انہوں نے کہا، خدا اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، فاطمہ زہرا ایسی حور ہے جسے انسانوں کی شکل و صورت میں خلق کیا گیا ہے۔